حکومت سندھ اور سندھ کے انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر کلیم امام کے جانب کے درمیان کافی عرصے سے تشویشناک صورتحال جاری ہے۔ ٹینشن کی ایک فضا تھی، بد اعتمادی ہر صورت آیا تھی، جس کی وجہ سے حکومت سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے باقاعدہ وفاقی حکومت سے وزیر اعظم سے کہا تھا کہ انہیں دوسرا آئی جی دیا جائے، اور ڈاکٹر کلیم امام ان کا اور ان کی حکومت کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی، یقیناً ٹینشن تھی اس میں، مگر آج اس سلسلے میں ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا جب وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ نے باقاعدہ کہا کہ وہ ڈاکٹر کلیم امام کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ان کی حکومت، سندھ کا منتخب عوام، سندھ اسمبلی، ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، وہ ہر صورت میں ان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور اس لیے ان کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ صورتحال یکسر بدل گئی اس لیے کہ وفاقی حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے حکومت سندھ کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی کہ ڈاکٹر کلیم امام کو رخصت پہ بھیج دیا جائے اور ان کی جگہ چارج ایڈیشنل آئی جی کو دے دیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری نے ان کی یہ درخواست کو مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر کلیم امام مستعد انداز سے دوبارہ سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن آج صورتحال بدلی اور سندھ اسمبلی کے ایک بھرپور اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک بہت ہی جذباتی تقریر کی اور ڈاکٹر کلیم امام پر اپنی حکومت کا اور اپنی اسمبلی کا کے اعتماد کے ختم ہونے کا واضح اعلان کیا۔ اعلان جنگ تھا جو آئی جی سندھ کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ نے کیا۔ اس صوبے میں وہی افسر چلے گا جو اس صوبے کے لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز کی پالیسی پہ چلے گا۔ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ انسپیکٹر جنرل کو چلاؤں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس طریقے کا ویک افسر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پولیس جب پارٹی بن جائے، بیکاز دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیز بیکم اے پارٹی، he has been calling members of the opposition and he knows it very well, trying to seek help کہ جی جیسے کہیں گے میں کروں گا۔ اگر کوئی ٹیم کا افسر اس صوبے کے مینڈیٹ کے خلاف کام کرے گا، سبق دیں گے اچھی طرح، اور نظر آئے گا وہ سبق انسپیکٹر جنرل پولیس کو بھی نظر آئے گا۔ if he tries to challenge the people of this province through its representatives، اس کو پتہ چلے گا۔ آئی جی پولیس who is under transfer now، جس کو صوبائی حکومت نے جس پہ unanimously no confidence دیا ہے، who does not have any right، because we here in this assembly are the elected people of representatives of people of Sindh. The people of Sindh have rejected the Inspector General of Police because he is miserably failed. تو وہ یہ غصہ تو ضرور تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کی درخواست کے تبدیل کر دیا جائے، وہ وزیر اعظم کے پاس ہے، وزیر اعظم نے ان کی درخواست کو مسترد نہیں کیا ہے، اس پہ باقاعدہ کام جاری ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا غصہ اور اتنا اشتعال آج کیوں تھا جناب مراد علی شاہ میں اور حکومت سندھ میں، کیونکہ خود اسی تقریر میں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اس وقت وفاق میں وزیر اعظم کے ساتھ پینڈنگ ہے، اور وزیر اعظم نے ان کو کبھی بھی نیگیٹو نہیں جواب دیا اس سلسلے میں۔ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میری کنسلٹیشن فیس ٹو فیس اور ٹیلی فون پہ کئی بار ہوئی ہے۔ اس وقت بھی جو کنسلٹیشن پروسیس کے تحت مجھے اشور کیا ہے پرائم منسٹر نے، میں نے پرائم منسٹر کو جب کہا کہ جی نام برا حکومت کا ہوتا ہے، سوال لوگ ہم سے کہتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب صرف آپ سے نہیں مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر فیلٹ اٹ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے نام بھیج دیں۔ ہم نے 5 نام دے دیے، پرائم منسٹر آ جائیں گے اگر فیصلہ کر لیں گے، تو انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ جی ہم بالکل ہٹا دیتے ہیں، اور انہوں نے کمٹ کیا ہے پراپر طریقے سے۔ مگر اس صورتحال اس پہ ایک بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت بھی اگر ڈاکٹر کلیم امام سندھ کے آئی جی کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ان کی لیگل پوزیشن بھی ہے، ان پر وفاق کا اعتماد بھی ہے، اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ 2 روز قبل ہی سندھ ہائی کورٹ نے حکومت سندھ کو آئی جی کلیم امام کی تبدیلی سے روک دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جواب نہیں آتا کلیم امام ہی آئی جی سندھ رہیں گے۔ ڈویژن بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے تھے کہ آئی جی کو ہٹانے سے پہلے سندھ حکومت نے وفاق سے مشاورت نہیں کی۔ سندھ ہائی کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے کہ صوبے اور وفاق کی مشاورت کے بعد ہی آئی جی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ قانون میں آئی جی سندھ کے عہدے کی مدت 3 سال ہے، آئی جی کی تعیناتی قانون کے مطابق کی جائے۔ یہ صورتحال ہے، وہ پس منظر ہے جس پہ آج ہم نے دیکھا کہ یہ
کیفیت، اس میں درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ اس پر حکومت سندھ کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا موقف حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں، حکومت سندھ کی بہت مؤثر ترجمانی کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے قانونی امور ہیں، لیگل افیئر، جناب مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، فرمائیے گا، آج ایسا لگتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا یہ کہ حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے انہوں نے کیوں کہا کہ ہم نہیں کام کرنے دیں گے کلیم امام کو؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ میں ہلکی سی تصحیح کر دوں، آپ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں سندھ حکومت کو روک دیا ہے آئی جی صاحب کا تبادلہ کرنے سے۔ میں اس کی ہلکی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کورٹ میں گئے تھے انہوں نے استدعا کورٹ سے کی تھی کہ اس ٹرانسفر کے پروسیس کو، سرنڈر کے پروسیس کو کمپلیٹلی روک دیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ان کی استدعا کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ سندھ حکومت یک طرفہ طور پر آئی جی سندھ کو ہٹا نہیں سکتی، ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے، وہ کنسلٹیٹو پروسیس اس وقت آن گوئنگ ہے، اور ہم نے ایک کمٹمنٹ دی کہ ہم کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد آئی جی سندھ کو ہٹائیں گے۔ تو میں صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی سے تھوڑا سا اس سے کیوں لیتے ہوئے، آپ نے جو فرمایا اس سے کیوں لیتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا، تو پھر یہ آج کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ ہو جانے دن اس پروسیس کو کمپلیٹ۔ چیف منسٹر نے کہا کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا ہے، میں اس کا ہمیں کوئی منع نہیں کیا ہے، آپ نے کہا عدالت سے بھی آپ نے کمٹمنٹ دی ہے، تو پھر آج جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، فیصلہ نہیں آ جاتا، تو پھر آج یہ اتنی زبردست تقریر اور ہم کام نہیں کرنے دیں گے اور نہیں چلنے دیں گے، پھر اس کی کیا ضرورت ہوئی؟ دیکھیں، یہ تقریر بے شک جذبات پر مبنی تھی، بٹ حقیقت پسند تھی۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام گزارشات آج اسمبلی کے ایوان میں پیش کی، وہ تمام ریئلسٹک تھیں، حقائق پر مبنی تھیں، تب فیکچول تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ آنسریبل ہے سندھ کی عوام کو، اور سندھ کی عوام کو وہ آنسریبل ہے سندھ کی اسمبلی کے تھرو، ممبران کے تھرو۔ تو اس نے کوشش یہ کی کہ اپنے ممبران کو وہ کانفیڈنس میں لے، ان کو بتائیں کہ کیا وہ محرکات تھے، کیا وہ وجوہات تھی جن کی بنا پر وزیر اعلیٰ سندھ کو یا سندھ حکومت کو یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، جس لمحے تک باقاعدہ آئی جی سندھ فارغ نہیں ہو جاتے، انہیں سندھ پولیس کا نظام چلانا ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر چلانا ہے، وہ ایک بااختیار قانونی وزیر آئی جی سندھ ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ کہہ دے کہ میں اس کو کام نہیں کرنے دوں گا، ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ تو فری فار آل ہو گیا یہاں اس صوبے میں۔ نہیں، تھوڑا سا میں اس کو اگین چیز کو سمجھانا چاہوں گا کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا۔ دیکھیے، آئی جی سندھ کو کسی نے کام کرنے سے نہیں روکا۔ آئی جی سندھ پچھلے 16-17 ماہ سے صوبہ سندھ کے اندر تعینات تھے، اور ہمارا گلہ یہ تھا کہ وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہے۔ اور میں گزارش یہ آپ کو کروں کہ پچھلے صرف 7 روز کی اگر آپ مثال لے لیں کہ ذرائع کے تھرو تو آئی جی سندھ بڑی خبریں چلواتے ہیں کہ پولیسنگ بہتر ہوئی ہے، کرائم انڈیکس کم ہوئے۔ پچھلے ایک ہفتے کے اندر میں آپ کو 3 بڑے واقعات پن پوائنٹ کرتا ہوں۔ کراچی کے اندر کورنگی روڈ پہ ایک میجر صاحب کو جاں بحق کیا گیا۔ کل کابینہ کے ہم اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف سندھ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ کراچی کے اندر کرائم کی سچویشن بہتر ہوئی ہے، اورنگی ٹاؤن کے اندر 4 لوگوں کو جاں بحق کیا گیا۔ پرسوں رات کو دادو ضلع کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میڈیا ٹیم ہے، اس کے اوپر ڈاکوؤں نے اٹیک کیا اور گولیاں ان کی گاڑیوں پر برسائی گئیں۔ تمام چیزیں آپ سب کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا گلہ بنیادی طور پر آئی جی صاحب سے یہ ہے کہ بھائی، آپ کا بنیادی کام تصویر کھنچوانا نہیں ہے، آپ کا کام تقریر کرنا نہیں ہے، آپ کا کام جو ہے فیتے کاٹنا نہیں ہے، آپ کا کام بنیادی طور پر پولیسنگ کرنا ہے۔ اور اگر آپ 2018، 19 اور 20 کے کرائم فیگرز کا موازنہ کرتے ہیں تو جو کرائم انڈیکس کراچی شہر میں اور صوبہ سندھ کے اندر 2018 میں تھا، وہ بڑا ہے 2019 میں، چاہے وہ گاڑیوں کی تھیفٹ ہو، چاہے وہ موٹر بائک ہو، چاہے موبائل سنیچنگ ہو۔ اس معاملے میں ہم ایک فریق کو تو سن رہے ہیں، آپ کو ہم دوسری بار درخواست دی، آپ اپنا موقف دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ روزانہ بیان دیتے ہیں، آج سندھ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ اس آدمی نے یہ کر دیا۔ وہ شخص تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تو اس کو تو منع کیا ہوا ہے کہ وہ ایک بات بھی آئے اور ٹیلی ویژن پہ بولے یا کوئی بیان دے۔ ایک آدمی سپیچ لیس ہے، اس کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس پہ آپ جو جی چاہے آپ اس پہ الزام ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ کتنی یک طرفہ ایک سچویشن ہے، وہ اپنا دفاع کیسے کرے بیچارہ؟ اچھا، بیچارے تو میں سمجھتا ہوں سندھ کی عوام اس وقت ہوئی بھی ہے کہ ان کی منتخب حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے، اپنا دفاع کیسے کرے؟ آخر ان کا بھی تو کوئی اوپینین ہوگا نا۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو،
وہ اپنا دفاع کرتے ہیں کامران صاحب جب ذرائع کے تھرو خبریں لیک کرواتے ہیں، وہ اپنا دفاع کرتے ہیں جب وہ پولیس افسران کو انسبارڈینیشن کے لیے انکریج کرتے ہیں۔ دیکھیں ان کو بار بار سندھ گورنمنٹ نے موقع دیا، اور میں آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا کہ 13 دسمبر 2019 کو ہوم سیکرٹری سندھ نے ان کو ایک خط ارسال کیا، اس خط کے اندر تمام پوائنٹس ڈالے گئے، تقریباً کوئی 4 پیجز پر لمبا یہ خط تھا۔ اس کا جواب جو ان کی طرف سے آیا وہ 1 پیجر تھا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں قانون کی سربلندی میں بلیو کرتا ہوں، اور آپ نے جو کہا ہے وہ حقائق پر مبنی بہت نہیں ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک